اب آپ اس مبارک سلسلے کا 16واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں ہم سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیب خدا زوجہ محمد مصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں درس دے رہے تھے۔ تو یہ بات جو ہے ایک مسلمہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو آیات براءہ سیدہ صدیقہ کے شان میں اتاری ہیں وہ کائنات کی کسی خاتون کے بارے میں نہیں اتاری گئی۔ یعنی یہ تو آیا ہے کہ سیدہ مریم کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، سیدہ مریم کے واقعات کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، لیکن جس طرح سیدہ عائشہ کی برات کی گئی ہے، ایسی تاریخ انسانیت میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی پیغمبر کی بیوی کے بارے میں یہ شان نہیں ہوئی۔ بلکہ اگر آپ قرآن میں غور کریں تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور بڑے شان والے پیغمبر، یعنی اللہ نے جن کو ایسا جمال عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے حسن و جمال میں ایک ضرب المثل، آج بھی دنیا جمال یوسف، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام اس شان کے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکریم
ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، صحابہ حیران ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ اللہ نے یوسف کو بھی نبی بنایا، اللہ نے حضرت یعقوب ان کے ابا کو بھی نبی بنایا، اللہ نے حضرت یعقوب اسحاق کی اولاد ہے حضرت اسحاق کو بھی نبی بنایا، حضرت اسحاق کے ابا سیدنا ابراہیم بھی نبی، یعنی پورا خان وعدہ نبوت ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یعنی باپ نبی، دادا نبی، داد پر دادا نبی، سارا سلسلہ نبوت۔ اور یہ عظمت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جس تفصیل سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے اور کسی نبی کا قصہ نہیں فرمایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، کئی صورتوں میں ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، آپ کو کئی صورتوں میں ملے گا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، آپ کو کئی صورتوں میں ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں کئی صورتوں میں ذکر ملے گا، کہیں کچھ حصہ، کہیں کچھ حصہ، کہیں کچھ حصہ۔ یہ عظمت صرف یوسف علیہ السلام کی ہے کہ الف سے لے کر یہ تک ایک ہی صورت مبارک میں اللہ نے قصہ یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اتنی بڑی شان ہے۔ لیکن جب دامن یوسف پہ داغ لگا، جب سیدنا یوسف علیہ السلام پہ امرأۃ العزیز نے حملہ کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام اپنا دامن کو بچا کے اس محل سے بھاگنے کی سعی فرمائی، چونکہ آپ ایک غلام تھے، خریدے ہوئے تھے، یعنی آپ کی مشکلات کو ملاحظہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں باقاعدہ فروخت کیا گیا، بیچا گیا، آپ بحیثیت غلام کے بکے اور عزیز نے خریدا، یعنی اس گھر میں آپ خرید شدہ ایک غلام ہیں، اور خریدنے والی مالکہ کی نیت نعوذ باللہ خراب ہو جائے تو پھر بندے کا بچنا جو ہے کتنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ وہ مالکہ بھی ہو، بندہ اس کا غلام بھی ہو، وہ صاحب اقتدار بھی ہو، صاحب دولت بھی ہو، صاحب قوت بھی ہو، اور وہ خود حملہ کرنا چاہے تو بندہ کیسے بچ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی ذات نہ بچائے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور اس کے بعد اعراض فرمایا، اور اعراض کر کے آپ پوری قوت کے ساتھ بھاگے، اور آگے جو دروازے جو تھے خدا کی شان ہے کہ بند تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت کی کہ جو ہی آپ دروازے پہ ہاتھ رکھتے گئے دروازے کھلتے گئے، اور پیچھے امرأۃ العزیز دوڑ رہی۔ یہاں تک نام کا تعلق ہے نا، یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کہ لوگوں نے جو نام زلیخا رکھا ہے یہ روایات اسرائیلیہ ہیں، یعنی کتب متقدمہ میں یہودی روایات ہیں جنہوں نے اس کا نام زلیخا بھی لکھا ہے، بعض نے راحیل بھی رکھا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں نام لیا نہ سرکار دو عالم نے نام لیا ہے، کیونکہ جب اللہ قرآن میں نام لیتے ہی نہیں ایسے حالات۔ اب جناب جب وہ دوڑ رہے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے ہیں اور امرأۃ العزیز پیچھے دوڑ رہی ہے، آگے آئے تو خاوند آ گیا، تو فوراً زلیخا یا جو بھی تھی امرأۃ العزیز اس نے فوراً اپنا جو ہے وہ انداز اور اپنی کیفیت فوراً بدل ڈالی اور قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اس بندے کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے گھر پہ برا ارادہ رکھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کہ اگر عورت کا کوئی اعتماد ہوتا تو کم از کم یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو نہ ایسا اختیار کرتے کہ سارے انتظام بھی خود کریں اور پھر الزام بھی خود لگا دیں۔
تو اب جناب امراۃ العزیز جب نے کہا کہ ما جزاء من ارا، اور پھر اتنی جرت کے ساتھ کہ اللہ یسجن او عذاب علیم، ایسے آدمی کو یا تو جیل میں ڈال دو یا دردناک عذاب دو، کوڑے مارنے چاہیے کہ تمہارے گھر میں کھائے پی اور تمہاری بیوی کے ساتھ برا جاتا رکھتا ہے۔ اب عزیز نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے راودتنی عن نفسی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ میں نے کبھی برائی کا سوچا ہے، تو اس نے خود ہی یہ سارا کچھ جو ہے بہانہ بنایا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ فوراً ایک انتظام ہو گیا۔ گو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ اسی اثنا میں محل میں رہنے والے کوئی آدمی جو آئے، چھوٹا بچہ تھا، بچہ بول پڑا۔ جی جب عزیز کھڑا ہو، بیوی کھڑی ہو، یوسف کھڑا ہو، تو لوگ تو اکٹھے ہو جائے، محل کے خادمہ ہیں، کنیزہ ہیں، محل ہے آخر بادشاہ، شاہی محلات ہیں، تو ایک منٹ میں وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہوئے تو ان میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو تھا وہ بول پڑا۔ اس نے کہا کہ عزیز یہ تو کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، ان کا نہ کبھی سو قد من قبل فصدقت، تم ایک اتنے بڑے عہدے پہ ہو، وزیر ہو، تو ابھی تو عقل سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو تمہاری بیوی ٹھیک کہتی ہے، یوسف علیہ السلام غلط کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ حملہ آور ہوئے اور اس نے اپنے بچاؤ کیا اور اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یوسف سچا ہے کہ یوسف بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے سے پکڑ رہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اب جب عزیز نے غور کیا، قمیص دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، انہوں نے کہا یہ سب تمہارا ہیلا بہانہ ہے، یوسف کا قصور نہیں ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جب نبی کی عزت و عصمت پہ بنی تو اللہ نے ایک معصوم بچے سے گواہی دے کے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کر۔ اسی طرح جب بی بی مریم پہ الزام لگا، اب بی بی مریم جو ہے وہ یعنی بہت بڑی صدیقہ جس کو قرآن کہتا ہے، اور ام عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اور جس کی تربیت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ یعنی ایک نبی تربیت کرنے والے ہیں، ایک نبی کی ماں ہے، اور لقب اللہ قرآن میں کہتا ہے صدیقہ ہے۔ لیکن جب ان کی عزت پہ حرف آیا اور قوم کٹھی ہو گئی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، لیکن یاد رکھیں کہ ہاں ہارون سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام نبی نہیں ہے، ان کے درمیان میں اور بی بی مریم کے درمیان میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے، تو حضرت ہارون کی کیسے وہ بہن بن سکتی؟ اس لیے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون نام کا ایک آدمی اس دور میں بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد، بہت بڑا متقی تھا، تو اس کی طرف نسبت کی گئی کہ اخت ہارون، اے وہ ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو اس خاندان سے ہو جس خاندان میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بغیر شوہر کے، بغیر خاوند کے، بغیر نکاح کے بچہ ہو جائے۔ تو اب جناب جب الزام لگا تو اللہ کے حکم سے فاشارت الیہ، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، نو مولود حضرت عیسیٰ، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب اشارہ کیا تو کہنے لگی کیا بات، کیا کہہ رہی ہو، عجیب بات ہے، ایک تو
اتنا بڑا مسئلہ ہے اور پھر تو ہمیں بیوقوف بناتی ہے. بچہ بولے گا جو ابھی بچہ ہے اور خود جھولے میں ہے. لیکن اللہ نے آپ کی عصمت کی حفاظت کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی قوت بخشی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے بول پڑے کہ سنو لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت بھی دی، کتاب بھی دی. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شان والا بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے. تو جب میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو صاف بات ہے کہ میری والدہ بھی پاک ہیں اور میرا نسب حسب بھی پاک ہے. تو بی بی مریم پہ بھی تہمت لگی تو بچے نے گواہی. اسی طرح حضرت جریج پہ جب تہمت لگی، حضرت جریج جو تھے وہ بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے اور اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آتے تھے. بس کوئی ضرورت کی بات ہوتی تو کرتے ورنہ باہر نہیں آتے. ان کی والدہ نے ان کو بد دعا کر دی. تو حضرت جریج اپنی عبادت میں مصروف تھے. شیطان ملعون نے لوگوں کے دماغوں میں فتنہ ڈالا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد کہتا ہے، تو اس کی امتحان تو لو اس کا. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بزرگ ہوں، میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میں صالح ہوں. کوئی امتحان ہو تو پتہ لگے نا کہ فیل ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے. شیطان نے لوگوں کے دماغوں کو بھڑکا دیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا کیا امتحان لیں. تو ایک بہت بڑی خوبصورت حسین ترین عورت تھی، اس نے کہا کہ چلو میں جریج کا امتحان لیں. کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے یا عورت ہے یا دولت ہے. اور اگر دولت بھی کسی جگہ ناکام ہو جائے تو عورت کا فتنہ اس سے بھی شدید. اب بہرحال اس عورت نے بہانے سے حضرت جریج کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت جریج نے کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ تم کون. جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کوئی عورت ان کو بہکا سکے. اب جب وہ بالکل تنگ آ گئی کہ بھئی میں نے ہر ہیلا آزمایا ہے، اپنے حسن کا ہر ہتھیار آزمایا ہے، اپنی جوانی کا ہر انداز میں نے آزما کے دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی پتھر کا انسان ہے، اس کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اس نظر اوپر اٹھاتا ہی نہیں. تو اس نے یہ شرارت کی بدبخت نے کہ کسی ایک چرواہے سے تعلق قائم کیا، اس سے تعلق کے بعد حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ لے کے آ گئی اور ان کی عبادت خانے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے اور اس کے پاس میں آتی تھی عبادت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح باطن کے لیے، لیکن ایسے میرے ساتھ زیادتی کی. اب جناب وہ تو شور ہو گیا. اللہ پاک رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کیونکہ پھر کسی شریف آدمی پہ تہمت لگے وہ تو پھر ایسے پھیل جاتی ہے نا. سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آتے ہوئے انہوں نے جناب نہ ایک دیکھا نہ دو، فوراً آگے جو اس کی عبادت خانے کو توڑنا شروع کر دیا اور پتھر مار رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں. اور حضرت جریج کہتے ہیں خدا کے بندو بات تو سنو. کیا ہونے کا کیا بات ہے؟ ایک عورت بچہ لے کے سامنے کھڑی ہے، کہتی ہے اس کا بچہ اب بھی بات سنیں. اور خدا کے بندے میں اس عورت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میرا بچہ نہیں ہے. نہیں. اچھا ایسے حالات میں فطری بات ہے کہ ہر آدمی عورت کی بات کو مانتا ہے. ابھی اسی اثنا میں جب بالکل انتہا ہو گئی، معبد خانہ ٹوٹ گیا، حضرت زخمی ہو گئے
رسوائیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ کو رحم آیا اور وہ بچہ جو اٹھایا ہوا تھا بچہ بول پڑا. اس نے کہا میری ماں غلط کہہ رہی ہے، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، حضرت جریج کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب جناب وہی لوگ جو تھے نا، چونکہ یہ جاہل کا اعتقاد جو ہوتا ہے نا، یہ بھی حیوانوں کی طرح ہوتا ہے نا کہ معتقد ہوں تو پھر 100% معتقد ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا اعتقاد تبدیل ہو تو یہ سب سے بڑے نفرت کرنے والے بھی پھر یہی ہوتے ہیں. ماننے پہ آئے تو دیوتا کو خدا مان لیں، اور انکار کرنے پہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیں. یہ قوم ہے تباہ. اب جناب وہی قوم حضرت جریج کے پاؤں پڑی ہوئی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس سے بہتر عبادت خانہ بنا کے دیتے ہیں. اب جب دیکھا نا کرامت کا اظہار ہوا تو اب جناب پھر سارے پھر دوبارہ اب قائل ہو گئے. تو بہرحال ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کہیں بچے کو حکم دیا، اس نے گواہی دی ہے. اچھا کبھی ایسے بھی حالات ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کو بھی ذریعہ بنا دیا ہے صفائی دینے کا. اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا کہ انہ آدم، آپ کے دشمنوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے غسل کیوں نہیں کرتے، کیوں چھپتا ہے؟ مرد کو کیا ضرورت ہے چھپنے کی، ایک دوسرے کے سامنے غسل کریں. اور یہی رواج تھا جاہلیت کا، جو حمام ہوتے تھے نا، جیسے ایک گول کھپا سا ہوتا ہے، ایسے ہم آگے اندر کمرے بنے ہوتے تھے، اس کا دروازہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور لکڑیاں جلا کے ان کی دیواروں کے اندر فاصلے رکھے جاتے تھے تاکہ دیواریں گرم ہوں. اور جو حمام کو حمام کہتے ہی اسی لیے ہے نا کہ حمیم کا معنی ہی نار ہے نا، آگ ہے، تو وہ جو بخار ہوتے تھے اس سے آدمی کے مسام کھلتے تھے اور مٹی نکلتی تھی اور صاف ہوتا تھا، پھر جا کے غسل کرتے تھے. جیسے آج کل سونا بات ہیں بنائے ہوئے لوگوں نے، ذرا ماڈرن شکل ہے، پہلے ذرا سیدھی سادی شکل تھی. تو اب جناب اس کا یہ ہوا کہ بھئی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر پہ الزام لگا دیا گیا کہ انہ آدر، اس میں لازماً جی کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اس لیے تو چھپتے ہیں. تو اللہ نے کیا انتظام کیا کہ آپ غسل فرما رہے تھے، کپڑے آپ نے پتھر پہ رکھے، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گئے. یعنی اللہ نے پتھر کو پہلے تو شعور دیا نا، وہ سمجھے کہ کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں. پھر اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا کہ تم نے یہ کپڑے لے کے بھاگنا ہے، اور کدھر بھاگنا ہے، یہ ادھر بھی نہیں بھاگا، ادھر بھی نہیں بھاگا، جہاں دشمن ہے ادھر جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں بیچارے اور مارے، یہ سوپی حجر، وہ پتھر کدھر جا رہے ہو، کیوں میرے کپڑے بھاگ. لیکن وہ دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت آئے، اپنے کپڑے اٹھائے، انہوں نے کہا بھی موسیٰ علیہ السلام کے تو بدن میں کوئی عیب نہیں. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کی برات کر دی. وہ اللہ کے ہاں بڑے شان والے تھے، بڑے عزت والے تھے، بڑے احترام والے تھے، لیکن گواہی کا ذریعہ، صفائی کا ذریعہ وہ پتھر بن گیا. تو یہ اس لیے میں نے سارے واقعات، ان واقعات کو سامنے رکھ کے عظمت عائشہ کا اندازہ کریں، رفعت عائشہ کا اندازہ کریں، عفت عائشہ کا اندازہ کریں، عصمت عائشہ کا اندازہ کریں، آپ کے طہارت عائشہ کا اندازہ کریں کہ جب بی بی عائشہ پہ دشمن نے تہمت لگائی ہے، اللہ چاہتے تو حضور کے دل میں خیال ڈال دیتے، اللہ چاہتے تو کوئی چھوٹا سا بچہ بول پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کوئی دیوار بات کر لیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کوئی پتھر بول پڑتا. لیکن یہ شان عائشہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی برات کی گواہی تو میں عرش سے خود خدا دیتا ہوں. سیدہ عائشہ کی گواہی میں اللہ نے قرآن کا ایک رکوع تھا. اور پھر اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سے شروع ہوتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یعنی پہلی آیت میں لفظ افک کا معنی جھوٹ، گھڑا ہوا.
اسی لیے افاکن اسیم، جھوٹ بولنے والا گناہگار، یہاں بھی یعنی ابتدائے لفظ میں اللہ نے اس کو افک کہا کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے جو بی بی عائشہ پہ بولا گیا. اور پھر اس سے بڑی آیت کی کیا صفائی ہے، اللہ فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے سنا تھا، جب یہ بات اٹھائی گئی تھی، تم لوگوں نے فوراً کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. اور پھر دیکھیں انداز خطاب دیکھیں، استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم. اچھا یہ زبانوں میں تم اس قصے کو دہراتے جا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہو. تحسبونہ ہینا، اس کو معمولی بات سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی جائے. تو یہ مقام جو ہے صرف سیدہ عائشہ کو ملا ہے. اسی لیے خود بی بی عائشہ کہتی تھی، کہتی ہے واللہ ما اظنو، کہتی خدا کی قسم مجھے بھی یہ خیال نہیں تھا کبھی کہ اللہ میری شان اتنی اونچی کریں گے کہ میرے شان میں قرآن اترے گا اور قیامت تک مسجد و ممبر و محراب پہ وہ قرآن پڑھا جائے. فرماتی تھی مجھے یقین تھا میں بے گناہ ہوں، اللہ حضور کے دل میں خیال ڈال دیں گے کہ آپ کی بی بی پاک ہے، یا اللہ حضور کو کوئی خواب دکھلا دیں گے، قصہ سامنے آ جائے گا کہ بی بی عائشہ جو ہے وہ پاک ہے. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا رب مجھ پہ اتنی بڑی مہربانی کرے گا کہ میری شان میں آیات برات اتریں گی، میرے شان میں اللہ ایک رکوع قرآن کا اتاریں گے اور اس کے بعد وہ قیامت تک پڑھا جائے. تو یہ عظمت جو ہے وہ سیدہ عائشہ کو. اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے جتنے علماء ہیں اہل سنت والجماعت، چاہے وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں یا حدیث ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کسی کو شبہ نہیں کہ آج اگر کوئی شخص بی بی عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شک. یعنی صحابہ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، بات کہتے ہیں کہ سب صحابہ کو برا کہنے والے کافر ہیں، بہت سارے علماء کے فتاوی ہیں، لیکن بعض لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے فسق ہے لیکن کفر نہیں. لیکن بی بی عائشہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ بی بی عائشہ کے بارے میں تو دو باتیں ہیں ہی نہیں، کیونکہ جو آدمی اب بی بی عائشہ پہ تہمت لگائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے. جو قرآن اترنے کے بعد بی بی عائشہ کو معصوم نہیں سمجھتا، بی بی عائشہ کو پاک نہیں سمجھتا، بی بی عائشہ کو طاہرہ صدیقہ نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا منکر ہے. اور قرآن کے منکر ہونے میں تو کافر ہونے کا کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ عظمت عائشہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی موسیٰ اشعری جیسا آدمی، عبداللہ ابن عباس جیسا آدمی، عمرو ابن العاص جیسا آدمی، اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، اگر کوئی مشکل مسئلہ آتا تو رجوع کر دے بی بی عائشہ کے پاس. ایک دن رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ من حوسب عذب، کہ قیامت میں جس کا حساب ہو گیا تو عذاب آئے گا، اس کا مطلب ہے پھر اس پہ عذاب ہوگا. لیکن بی بی عائشہ کی ذہانت دیکھیں، فوراً بول پڑی کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں من حوسب عذب اور قرآن کہتے ہیں صبر حاسب حساب یسیرا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ سمجھی نہیں ہو، حساباً یسیرا کا معنی یہ ہے کہ پیش ہوں گے. اچھا ابھی تم نے کیا کیا کہ چلو جاؤ. حوسب کا معنی جب مناقشہ ہو، پوچھا جائے کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا، اگر یہ سوال ہو گیا کیا مطلب، اس کا مطلب ہے پھر عذاب آ گیا، پھر نہیں بچ سکتا. ایک ہے مجرد پیش ہونا کہ بندہ پیش ہوا، نام اعمال ہے جاؤ معاف کیا. ایک ہے محاسبہ شروع ہو گیا، سوال شروع ہو گیا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا، بس اس کا مطلب ہے پھر پکڑا گیا. اسی لیے اللہ کے قرآن میں جو آیت ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے جو آدمی حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے فلا جناح علیہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے طواف بما میں دوڑے. اب جب یہ آیت آئی تو صحابہ نے آگے بی بی عائشہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بی بی یہ کیا مطلب، یعنی اگر دوڑے تو گناہ کوئی نہیں، مانا یہ ہوا کہ ضروری نہ ہوا پھر دوڑنا، صفا مروہ کا دوڑنا کہ فلا جناح ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اس میں دوڑے. تو حالانکہ دوڑنے میں تو ثواب ہے، یہ کیا مانا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا مروہ ایک واجب ہے، واجب پر عمل کرنے میں آدمی کو ثواب ملتا ہے، لیکن اسلوب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے دوڑنے میں حرج کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں. اب بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی. بی بی عائشہ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تم جو سمجھ رہے ہو تو پھر قرآن میں یوں نہ ہوتا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بلکہ پھر یوں ہوتا کہ فلا بھی رکھ دیا تھا، مروہ پہ بھی رکھ دیا تھا، جیسے کعبے کے اندر بھی رکھ دیا تھا، کعبے کے دروازے کے باہر بھی رکھ دیا تھا، زمزم پہ بھی رکھ دیا تھا. 360 بت سجا دیے تھے، تو صفا پہ بھی تھا، مروہ پہ بھی تھا. حتیٰ کے بعد نے لکھا ہے کہ اسحاق اور نائلہ نامی بت جو تھے ایک صفا پہ تھا اور ایک مروہ پہ تھا. اور جب وہ زمانہ جاہلیت میں حج کرتے تھے اور صفا دوڑتے تھے تو پہلے آگے ان بتوں کو بھی اپنا چومتے چاٹتے تھے اور پھر حج. اب جب اسلام آ گیا تو صحابہ پہ بار گراں گزری کہ یہاں تو بت ہوتے تھے اور یہ دوڑتے تھے، ہم دوڑے اس میں. یہ تو جاہلیت والے بھی دوڑتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنے امت کو سمجھا دے یہ تو شاعر اللہ میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں مسجد میں آ کے کوئی بت رکھ دے، تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مسجد کا مقام اور تقدس بھی ختم ہو جائے گا. وہ تو بت رکھنے والے کی غلطی ہے، لہذا یہ تو میرے حکم پہ دوڑ رہے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو اللہ کے حکم سے میں دوڑ رہا. تو بی بی عائشہ نے یعنی ایک ایسا مسئلہ حل فرما دیا کہ جو بڑے بڑے صحابہ کو بھی حل. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت تخییر ہے، اسی لیے دیکھیں آیت تیمم ہے، اسی لیے دیکھیں کہ آیت براء ہے. یہ سب جو ہے شان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب واقعہ باقی رہ گیا تھا جنگ جمل کا. جنگ جمل جو ہے اس کا اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو عزت دی، عظمت دی، قوت دی، طاقت دی، شوقت دی اور اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، کیسر و کسرا کی اس وقت کی جو سپریم اپنے آپ کو کہتی تھی طاقتیں، جو سپر پاور کہلاتی تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی. اس دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، یا روم تھے یا فارس تھے. تو اب روم بھی ختم، فارس بھی ختم، اور اسلام نے ماشاءاللہ اتنی ترقی کی اللہ کی رحمت سے کہ کہاں جزائر روم اور کہاں افریقہ اور وہاں اسلام کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں. مجاہدین بڑھتے چلے جا رہے تھے. یعنی مجاہدین کا ریلا اس انداز میں آگے بڑھا ہے کہ اس نے دریاؤں کو بھی پار کر لیا ہے، جنگلوں کو بھی روند ڈالا ہے، اور فتوحات پہ فتوحات ہیں. تو اب دشمنوں نے ایک چال چلی کہ اسلام کا مقابلہ جنگ سے اب نہیں ہو سکتا، طاقت سے نہیں ہو سکتا. اب ان کا مقابلہ اگر ہو سکتا ہے تو سازش سے ہو سکتا ہے. لہذا عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہو کے اس مسلمانوں میں شامل ہو. عبداللہ ابن سبا جب اسلام لے کے شامل ہوا تو کچھ عرصے کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھ پاؤں جما لیے، یہ بڑا اسی طرح یہ واردات کرتے ہیں، پہلے اپنے ہاتھ پہلے گرپ مضبوط کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یہ نور اللہ شوستری جو گزرا ہے، ان کا روافظ کا شیعہ کا بہت بڑا آدمی، جس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں،
وہ نور جہاں کا استاذ تھا. اب نور جہاں ملکہ تھی اور اس کا بادشاہ پہ اتنا تصرف تھا کہ وہ جب بادشاہ اپنی دربار پہ فیصلے کے لیے بیٹھتے تھے تو باقاعدہ پردہ لٹکا دیا جاتا تھا اور پیچھے نور جہاں بیٹھی ہوتی. حتیٰ کہ اگر نور جہاں کبھی یہ ہاتھ رکھ دیتی آپ کی پشت پہ، بادشاہ کی پشت پہ، تو منع ہوتا تھا کہ بس اب فیصلے نہ کرو، ختم، بس بادشاہ بات روک دیتا. پیشی تو بہرحال اتنے اثرات جب ہو گئے، بادشاہ ان کے قابو میں آ گیا، تو اب نور اللہ وہاں پہنچا. اب جب نور اللہ پہنچا تو ملکہ کی وجہ سے اس کا ایسا فقید المثال استقبال ہوا کہ ہندوستان کی تاریخ ایسے استقبال کی مثال سے عاجز ہے. اور وہاں جا کے نور اللہ نے اپنے علم کو پھیلایا اور اپنی بات کو پھیلایا کرتے 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 جب اس نے دیکھا کہ اب یہاں کے وزراء، یہاں کے نواب، یہاں کے راجے، یہاں کے مہاراجے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں سب میرے مرید ہو گئے، شاگرد بن گئے، تابع ہو گئے، اب اس نے صحابہ کے خلاف اقدام شروع کیا. ایسا ایسا لوگوں کو صحابہ سے بدزن کرنا شروع. اب جناب یہ ہے کہ جب صحابہ کے بارے میں اس نے کہنا شروع کیا تو کہتے کہتے اس نے فارسی زبان میں ایک شعر کہا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ میری عمر میں عمر کا نام آتا ہے، اس لیے میں آئندہ کبھی یہ لفظ اپنی زندگی کے لیے بھی استعمال نہیں کروں گا. میں کہوں گا میری زندگی، یا میں اتنے سال گزار چکا ہوں، اتنے سال کی میری زندگی ہے، اتنے سال کا میں جوان ہوں، یا لیکن میں لفظ عمر استعمال کرنے سے بھی نفرت کرتا ہوں کہ اس میں حضرت عمر کا نام آتا ہے. اچھا چلتے چلتے بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اجلاس بلاؤ اور نور اللہ سے کہو پیش کرو. اب یہ بات ملکہ نور جہاں کو بھی پتہ چل گیا کہ بادشاہ تو خالص سنی ہے اور اس کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ حضرت عمر کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو بہرحال نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ کو اینڈ ٹائم پہ قابو کروں گی، ابھی اگر میں پہلے سے کہنا شروع کروں تو پارٹی بن جاؤں گا. اب جب بادشاہ نے دربار لگایا تو نور اللہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا یہ شعر تم نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا سوچ لو، یہ شعر تم نے کہا ہے، سوچ کے بات کرو، ہو سکتا ہے کسی اور نے کہا ہو، تمہارے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو تو وضاحت کرو، تو لیکن سوچ کے جواب دے مجھے. اب پیچھے جناب یہ ہے کہ بھی نور جہاں نے ہاتھ رکھا لیکن بادشاہ بیٹھا ہے. اس نے پھر دوبارہ دباؤ ہاتھ سے ڈالا، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اس نے حتیٰ کہ بادشاہ کا گریبان پکڑ کے پیچھے سے کھینچا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو میرا استاد ہے. وہ سمجھ گئی نا کہ بادشاہ نے تو بالکل اب سختی سے کہا ہے نا کہ کیا تمہارا شعر ہے. تو نور اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ شعر کہا ہے. اس کو پتا تھا میرے خلاف کیا کر سکتا ہے بادشاہ. تو بادشاہ نے ایسے ہاتھ مارا نور جہاں کے ہاتھ پہ جھٹکا اور کہا کہ جان من جان دادم ایمان نہ دادم، کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں تمہارے فراق میں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتا. حضرت عمر کی توہین میں برداشت کروں. نے کہا جاؤ سزا موت دی جائے. تو ان کی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. تو یہ ایسے اثرات ڈالے جاتے ہیں. تو اسی طرح عبداللہ ابن سبا نے بنیاد رکھی. اس نے سب سے پہلی بنیاد کی ابتدا یہاں سے کی کہ علی وصی رسول اللہ. اس نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابن ام النبی المصطفیٰ ہے اور وصی رسول اللہ ہے. حضور پاک کی وصیت ہے، حضور پاک نے انہی کو خلافت دی، حضور پاک نے ان کے لیے خلافت رکھی، ان کے لیے اعلان کیا غدیر خم میں. لیکن نعوذ باللہ صحابہ نے غصب کر لیا، ابو بکر عمر عثمان قابض ہو گئے اور حضرت علی کو خلافت سے محروم کر دیا. ورنہ نبی کے بعد جو وصی ہے، نبی کے بعد جو قریب ہے، نبی کے بعد جو حبیب ہے، ابن عم ہے، زوج فاطمہ ہے، تو خلافت اس کا حق. اب اس نے یہ بات پھیلانی شروع کی، بصرے میں، کوفے میں اور علاقوں میں دورے کرتا اور لوگوں سے ملتا کہ بھئی دیکھو اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور دیکھو اہل بیت رسول بڑے مظلوم، اہل بیت رسول دیکھو جن کا حق تھا ان کو محروم کر دیا گیا.
وہ ایسا ایسا بات پکڑتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، اس نے آ کے آخر میں مصر کو جو تھا اپنا مرکز بنا لیا، مصر کو اپنا مرکز بنا لیا، اور تمام جو لوگ اس کے عقیدے کے قریب آتے گئے ان کو جمع کرتا گیا، طاقت بنتی گئی، بات بڑھتی گئی، حتیٰ کہ خدا کی قدرت یہ ہے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ محمد ابن ابی بکر جیسا آدمی اس کے ہاتھ میں آ گیا، حضرت ابو بکر کا بیٹا۔ اچھا، محمد ابن حذیفہ جیسا آدمی جس کو حضرت عثمان نے پالا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی تربیت حضرت عثمان نے کی ہے، اس نے پالا ہے، اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے، اور پھر حضرت عثمان نے ان کو اپنا کاتب بنایا۔ اتنا بڑا آدمی یہ بھی عبداللہ بن سبا کے چکر میں آ گیا، کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو بہرحال دور چلی جاتی ہے۔ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی آدمی قبر پرست ہے تو اس کا بھی ایک حلقہ ہے، اگر کوئی آدمی نعت خواں ہے اس کا بھی ایک حلقہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہلاتا ہے ان کا بھی ایک حلقہ ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی شش امامی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک حلقہ ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی ذکری کہلاتا ہے ان کا بھی ایک حلقہ ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی اسماعیلی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک حلقہ ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی آغا خانی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک حلقہ ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی قادیانی کہلاتا ہے ان کا بھی ایک حلقہ ہے۔ یہ جس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے ماننے والے ہر دور میں مل جاتے ہیں۔ بلکہ ابھی تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا بعض کتابوں میں کہ باقاعدہ یعنی ایک پارٹی نئی پیدا ہوئی ہے، اس پارٹی جو ہے نا اس کا وہ ہے ہی شیطان کے نام پہ، ابلیس کی پارٹی ہے، ان کا باقاعدہ جو نشان ہے اور نشان بھی ان کا ابلیس، ان نے کوئی نہیں چھپایا، انہوں نے کہا سارے تصرفات اسی کے کہنے پہ تو ساری دنیا چل رہی ہے، تو ہم اس کو اپنا کیوں نہ باس بنائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو مولوی 100 تقریر کرے، شیطان ایک چٹکی میں اس کو گمراہ کر کے لے جاتا ہے، تو اصل طاقت تو اس کے پاس ہے، ملا شلہ تو چیختے رہیں گے خام خواہ۔ انہوں نے کہا ماں باپ کتنا زور لگاتے ہمارا بیٹا گمراہ نہ ہو، میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، ماں باپ کے خلاف کھڑے ہوئے بیٹے، ماں باپ تہجد گزار ہے، بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا، ماں باپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، بیٹا 24 گھنٹے گناہوں میں مشغول ہے، والدین نے کبھی گانا نہیں سنا تھا، بیٹا خود پاپ سنگر ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی شرم کی کیا بات ہے، سیدھی پارٹی بناؤ جناب، لیڈر ابلیس۔ اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا شاید یا نہ دیکھا ہو کہ دجال کے نام پر بھی پارٹی ہے، دجال کی ایک آنکھ ہے نا، اسی لیے آج کل دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ایک آنکھ سے کام ہوتا ہے، ایک چینل ہے باقاعدہ، اس پہ دیکھیں ان کا نشان جو ہے وہ ایک آنکھ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیمرہ ایک آنکھ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، 2 سے نہیں کر سکتے۔ جتنی اب نئی ایجادات آ رہی ہیں وہاں ایک آنکھ کام کرے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو مسلمان دجال کو نہیں مانتے، ہم ان کو دجال کی پارٹی میں لانا چاہتے ہیں، ہر کام ایک آنکھ سے کروائیں گے۔ آپ بندوق مار سکتے ہیں 2 آنکھیں کھول کے، رائفل چلا سکتے ہیں 2 آنکھیں کھول کے، نشانہ لگا سکتے ہیں 2 آنکھیں، ایک بند کرنی پڑے گی ہر حال میں۔ آپ کیمرے صاحب آپ تصویر کھینچ کے دکھائیں 2 آنکھیں سامنے رکھ کے، یہ ورنہ دیکھیں نا جی، اگر ایک آنکھ سے تصویر کھینچی جا سکتی ہے تو بدبخت 2 آنکھوں کے لیے بھی بنا سکتے تھے، لیکن ان کا مونو یہی ہے، ایک آنکھ، باقاعدہ چینل ہے 24 گھنٹے چلتا ہے، اس کا مجھے نام نہیں آ رہا ابھی دماغ میں، اس کا مونو جو ہے وہ ایک آنکھ ہے۔ اچھا، کئی چیزیں اب بکتی ہیں جن پر مونو جو ہے ایک آنکھ ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جتنی آج کل شرٹ ہیں، اپنا کپڑے ہیں، ان کے آگے بھی لکھائی ہوگی، پیچھے بھی لکھائی ہوگی۔ بھائی اگر آپ نے مثلاً صرف اپنی کمپنی کا تعارف کرانا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اندر ایک چھوٹا سا سلپ لگا ہوتا تھا تاکہ بھی لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ کس کمپنی کا مال ہے۔
اب نہیں، اب جناب یہ ہے کہ اگر کمپنی ہے، چلو حرم میں بھی چلے جائے، حرم میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جو شرٹ ہوگی آگے بھی لکھا ہے پیچھے. اچھا اب یہ کسی مولوی سے مسئلہ پوچھیں کہ آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو، آگے کی بات لکھی ہوئی پوری کی پوری پڑھ لے، نماز رہے گی؟ دیکھو نا، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ عبارت، آپ نے ساری عبارت پڑھ لی، نماز تو وہ تو دیوار کی ضرورت نہیں، اب تو ہمارے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کیا تو آگے لکھا ہوا موجود ہے. ورنہ اگر کمپنی کا نام لکھنا موجود ہے کہیں چھوٹی جگہ پہ لکھ دو، تمہیں پتہ لگے کہ یہ تمہارا عامل ہے، تمہارا مزدور ہے. لیکن یہ بھی ایک تخطیط ہے اعداء کی کہ ان کی عبادت میں خلل آنا چاہیے، کہ نہ بھی پڑھنا چاہے، اب سامنے آ گیا تو لازمی بات ہے کہ آنکھ چلی جائے گی، ہر حال میں چلی جائے گی. اسی طرح یہ اتنا گہرا عذاب ہے، اتنا گہرا فتنہ ہے کہ آدمی کی نظر نہیں آتی. اب آپ دیکھیں کہ آپ اوپر ہلال لگاتے ہیں، امام سے کہیں گے ہلال کو اسلام کا نشان ہے، چاند کیا تعلق ہے اس کا اسلام سے؟ ہر مسجد پہ جناب لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب جہاں جہاں ہندو آرکیٹیکٹ آ گئے، ان بدبختوں نے ایسا کیا کہ بنایا تو ہلال، اس کے اندر ایک کیل بھی دے دی. بھئی ہلال کے اندر کیل کہاں سے آ گئی؟ من یہ تھا کہ وہ ان کا جو نشان ہے وہ آ جائے. اور مسلمان غافل ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. اچھا اب اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے یا نہیں کیا کہ آج کل جتنی نئے ڈیزائن پہ مسجدیں بن رہی ہیں، ورنہ شریعت کا تو یہی حکم ہے نا کہ سب سے اول بڑی ہو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر بچوں کی صفیں، پھر عورتوں کی صفیں. اب جو جدید ڈیزائن پہ مثلاً آپ مسجد تنیم دیکھ لیں، اور دیکھ لیں، اور مسجد دیکھ لیں، پہلی سب چھوٹی، پھر دوسری بڑی، پھر تیسری اس سے بڑی، پھر چوتھی اس سے بڑی. شاید یہ بھی اسی طرح ہو کہ پہلی سب یہاں بھی گن لیں اور پھر دوسری میں بھی گن لیں، کسی بغیر وجہ کہہ دیں گے جگہ ایسی تھی، جگہ ایسی تھی، تمہارا گھر اس کو سیدھا کر سکتے ہو، مسجد کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا. تم تو اپنا گھر کبھی بدگنیا نہیں بناتے ہو، اللہ کے گھر کو کیوں نہیں سیدھا کیا جاتا؟ اصل وجہ کیا ہے کہ ایک تخطیط ہے عالم میں دشمن کی، اور دشمن اتنا دانا ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ وہ ایسے انداز میں زہر پھیلاتا ہے کہ اپنے پیسے سے زہر خریدو اور اپنے بچوں کو خود کھلاؤ. اتنا وہ دلاور رست دزدے، جیسے کہ بزرگوں نے کہا کہ دیکھو چور کیسا چالاک ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور پھر لمپ بھی ہاتھ میں رکھے، آپ ڈھونڈنے والوں کے ساتھ بھی شامل ہے. کہ چوری چوری ادھر گیا ہو، کہتے نہیں جی ادھر بھاگ رہا تھا، تاکہ اس کا تحفظ بھی کرا رہا ہے، لمپ بھی پکڑا ہوا ہے، چور ڈھونڈ بھی رہا ہے، چوری اسی نے کی ہے. اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے انہوں نے تمہارے اللہ کے حرم میں حتیم کے اندر اور مابین الرکنین مقام ابراہیم کے پیچھے مابین الصفا والمروہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں میوزک پہنچا دیا. جہاں حکم ہے کہ آواز اونچی نہ کرو وہاں میوزک لگاؤ، اور میوزک بھی مائیکل جیکسن کا، عام بھی نہیں، کیونکہ عام پہ مسلمان کا اب گزارا نہیں ہے، مسلمان بہت آگے چلا گیا ہے. اور بعض میوزک وہ ہیں جو عیسائیوں کے چرچ میں سروس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اتوار والے دن جب وہ عبادت کرتے ہیں، وہ باقاعدہ میوزک ہے. اچھا اس کے بعد جناب مسلمانوں کو جو جوش آیا نا جی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ابھی تم اذان لگا دو، قرآن کے شریف لگا دو، حمام میں بیٹھا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے. وہ خدا کے بندے، تم نے قرآن کو گھنٹی بنا دیا، قرآن کو جرس ہے کہ اس کے طور پہ تم اس کو لگا رہے ہو. آخر تم حمام میں بیٹھے ہو، لیٹرین میں بیٹھے ہو، گندی جگہ پہ بیٹھے ہو، وہاں تو کسی نے کال کر اس کو پتا تو نہیں ہے کہ تم حمام میں بیٹھے ہو. اب وہاں قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، اب اس کے ہاتھ بھی نہیں کام، کیسے ہاتھ ڈالے، کیسے نکالے، کیسے اس کو بند کرے، اندر بیٹھے بس سن رہا ہے بیچارہ، حل کوئی نہیں نا اس کے پاس.
ہاتھ گندے ہیں، کرے کیا، کیسے نکالے؟ تو یہ ساری ایک تخطیط ہے، لیکن ہم مسلمان اتنے غافل ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا جانیے یہ کیا کھوئے گا، کیا جانیے وہ کیا پائے گا۔ مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ بس کسی شکل میں ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ کسی شکل میں ہمیں آرام مل جائے، دوسرا مرتا ہے مرنے دو جی، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اور دشمن کی ایسی تخطیط ہے، ایسا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ آدمی سوچ سوچ کے کانپتا ہے۔ اب دیکھیں جی کہ اللہ نے ہر زمین پہ جمانے کے لیے پہاڑ رکھے تھے، اب ہر جگہ پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو وہ جب بوجھ ہٹ گئے، اللہ نے بوجھ رکھا تھا، آپ نے وزن بگاڑ دیا، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے میخیں بنایا ہے زمین کے لیے، القا فی الارض رواسیا والجبال اوتادا، آپ میخ نکال لیں، دروازے کا کیا حال ہوگا؟ لیکن ہمارا کسی کا فکر ہی نہیں ہے اس طرح ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیوں ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سوچا اور پورے یہود نے یہ سوچا کہ اسلام کا مقابلہ نہیں ہو۔ اب ان کے فتوحات کا یہ عالم ہے کہ پورا جزیرہ عرب فتح ہو چکا ہے، اور یہ قسطنطنیہ تک اور مسجد بیت المقدس تک اور شام تک اور یمن تک اور سیریا تک اور جناب ماورا النہر تک، اور یہ کہاں کہاں اسلام چلا گیا، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ اچھا یہودی تو ویسے بھی عدد کے اعتبار سے بھی قلیل، تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اندر داخل ہونے کے بعد مسائل پیدا کرو۔ اسی لیے حضور نے جو فرمایا نا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلهم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹی ہیں، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا ایک فرقہ ہے جو جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا الا ما انا علیہ، وہ جس سے میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اب جناب اندازہ فرمائیں کہ وہ 72 فرقے جو ہیں، یعنی وہ 72 فرقے جو بنے ہیں جن کو اللہ کا نبی جہنمی کہہ رہا ہے، ان 72 فرقوں کے موجد جو ہیں وہ یہودی، ان کے پیچھے ان کا ہاتھ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ نصارہ نے بھی حضور کی زندگی میں کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، شروع کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ تعالو آؤ چلو، اگر تم عقلی جنگ ہار گئے، تم نقلی جنگ ہار گئے، تو اب آؤ عملی جنگ کرتے ہیں۔ تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر۔ جب رات کو بیٹھے عبد المسیح مشورہ کیا، انہوں نے کہا خبردار اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، وہ تو سچا نبی ہے، ہم کریں گے تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے ہم، لہذا یہ ہے کہ چپ کر کے سلو کرو، پھر آہستہ آہستہ دیکھا جائے گا۔ تو عبداللہ ابن سبا نے یہ تحریک چلائی، اور تحریک کی بنیاد کیا تھی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سرکار دو عالم کی وفات کے بعد خلافت کا حقدار جو ہے وہ حضرت علی ہے، نہ کہ حضرت ابو بکر۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو بھی، حضرت ابو بکر کا چاہے کتنا شان ہو لیکن حضور کا رشتہ دار تو نہیں ہے نا، وہ تو لڑکی دے کے آپ کے سسر ہو گئے نا۔ لیکن حضرت علی جو ہے وہ تو علی ابن ابی طالب ہے، وہ تو حضور کے یعنی سکے حقیقی چچا کا بیٹا ہے۔ ایک نسب
دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے باعظمت بیٹی جو ہے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن 4 میں سے اللہ نے جس کو شان دیا ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا زوج جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ اور نے کہا کہ دیکھو بی بی فاطمہ کا رشتہ ابو بکر نے مانگا، حضور نے نہیں دیا، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، حضور نے نہیں دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان اللہ امرنی، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا نکاح علی سے کروں۔ یعنی آپ اندازہ کریں اس سے، انہوں نے کہا کہ کمال کی بات ہے کہ جی اللہ حکم دے رہے ہیں نبی کو کہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جو ہے وہ علی سے کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑا قریب کون ہوگا؟ اس نے کہا کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ کیا حضرت ابو بکر کے اور بھی تو بیٹے ہیں، حضرت عمر کی بھی تو اولاد ہے، حضرت عثمان کی بھی تو اولاد ہے، وہ بھی تو حضور کی بیٹیاں ہیں نا، بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم بھی حضور کی بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بیٹوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، حسن اور حسین کو۔ اللہ کے نبی نے جو حضرت حسن و حسین کو پیار دیا ہے وہ تو کسی بیٹے کو نہیں ملا، کسی بچے کو نہیں ملا۔ آپ سینے سے لگاتے تھے، آپ فرماتے تھے ریحان عطایا، یہ تو میری خوشبو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا احساس فرماتے کہ ایک دفعہ آپ ممبر پہ بیٹھے، دیکھا کہ حضرت حسن حسین آئے، چھوٹے بچے تھے نا تو کرتے تھے لمبے بچوں کے، تو بچے اور پاؤں پھنس جاتا، پھر وہ گرنے لگ جاتے، پھر بیچارے سنبھلتے، پھر گر جاتا، پھر دوسرا گر جاتا، تو حضور نے ممبر سے اتر کے اٹھایا، دونوں کو اٹھایا اور ایک کو دائیں بٹھایا، ایک کو بائیں بٹھایا، فرمایا واقعی اللہ سچ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد بندے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا، ممبر مجھے چھوڑنا پڑا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ اتنا تقرب جو ہے وہ حضرت علی کا ہے، تو خلیفہ بلا فضل ابو بکر کیسے بن گئے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے، جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ تو حضور کا اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد حضرت ابو بکر یا کسی اور کو خلافت دینے کا کیا حق حاصل؟ اچھا، اسی طرح جناب اس نے ذہنوں میں زہر بھرنا شروع کیا کہ دیکھو حضور کی وفات کے بعد یعنی ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ جو ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کے بیعت پہ زور لگا رہے ہیں، اپنی خلافت کے لیے بیٹھے ہو، حضور پاک کی ذات مبارک جو ہے آپ کی تو نعش مبارک بھی ابھی حجرے میں رکھی ہوئی ہے، اور وہاں حضرت علی کے سوا کوئی اور ہے نہیں۔ اس طرح اس نے ذہنوں کے اندر زہر افشانی کی، ایسا 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 ہر آدمی کے، میں نے کہا نا آپ کو کہ جو بھی آپ پارٹی بنا لیں ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کی پارٹی بنائیں تو مل جائیں گے، نماز چھوڑنے کی بنائیں تو مل جائیں گے، ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو لوگ بنتے گئے اور اس میں جیسے بی بی عائشہ کی تہمت میں حضرت حسان شریک ہو گئے، بی بی عائشہ کی تہمت میں بی بی حمنہ شریک ہو گئی، بی بی عائشہ کی تہمت میں جیسے حضرت مصطح ابن اثاثہ شریک ہو گئے، اسی طرح جو لوگ تھے محمد ابن ابی بکر جیسا آدمی، محمد ابن حذیفہ جیسا آدمی، بعض بڑے بڑے شان والے لوگ جو تھے وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے۔ یہاں سے ابتدا ہوئی ہے جنگ جبل کی، زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسواک کرنے میں ایک رکعت میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ کیا منع؟ مقصد یہ ہے کہ جس وضو سے پہلے مسواک کیا جائے اور نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ بعض روایات میں 27 درجے بھی آیا ہے، لیکن اب اس کے اندر مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مسواک عند کل صلاۃ، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک، تو لہذا وہ تکبیر کے وقت بھی مسواک شروع کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے اسی پہ عمل کیا ہے، حتیٰ کہ بعض تو بیچارے ایسا کرتے ہیں، وہ مسواک کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ چلی گئی، امام آدھی فاتحہ تک پہنچ جائے وہ مسواک کر رہے ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک سنت الانبیاء ہے، مسواک سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن کب ہے؟ عند کل صلاۃ کا معنی ہے عند وضوء کل صلاۃ، کہ جب نماز کے لیے تم وضو کرنے جاؤ تو اس وقت مسواک کرو، کیونکہ مسواک کو حضور نے فرمایا کہ مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ منہ کو پاک کرنے والا ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے، جس کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، نہ کہ نماز کے ساتھ۔ اور اسی طرح جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اب اپنا چہرہ دھو۔ کیا مانا؟ جب نماز کے مسلے پہ کھڑے ہو جائیں اب یہاں وضو شروع کر دیں، مانا ہے اذا اردتم القیام الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے تم اٹھو اور تیاری کرو تو پہلے وضو کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مسواک سنت ہے لیکن وضو کے ساتھ، نہ کہ نماز سے پہلے، لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں نہیں، وضو سے پہلے بھی ہو نماز سے پہلے بھی ہو، تو بہرحال اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 70 فائدہ ہے مسواک کرنے سے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان میں۔ اور میرے بچے برسر روزگار ہیں، میں خود بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، اگر کوئی بڑا آدمی مجھے زکوٰۃ دے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ تو خود زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ سے بڑا آدمی زکوٰۃ دیتے، پھر آپ کے یعنی ایک طرف آپ دے دیں دوسری طرف سے لے لیں، یعنی اچھی بات ہے، ایک طرف سے آپ نے 1000 زکوٰۃ نکال دی، دوسری طرف سے 2000 لے لی، ماشاء اللہ اچھا کاروبار ہے ویسے۔ خدا کے بندے جب تم خود زکوٰۃ دیتے ہو تو لینے کا کیا مطلب ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ تو غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کو بتا دیا کرو کہ میں مستحق نہیں ہوں، اگر آپ کو اعتماد ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دوں، بات ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دوں، بات ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دوں، بات ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دوں، بات ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دوں، بات ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دوں، بات ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا